دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ فوج کے کسی افسر پہ، کسی خاص واقعے پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن ادارے پر فوج بحیثیت فوج کے اگر کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ تو بڑی بدقسمتی بھی ہے، بہت بے دینی کی بات بھی ہے اور بیوقوفی کی بات بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اسلام سے، پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرمین شریفین کس منہ سے جائے گا؟ وہ جو لوگ حرمین شریفین کی حفاظت کر رہے ہیں، آخر وہ لوگ جن کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہے، ان کے پاس گیس دیکھیں، پیٹرول کے ذخائر دیکھیں، ان کی آبادی دیکھیں، ان کی قوت و طاقت دیکھیں، معیشت دیکھیں، آخر ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ پاکستان کو اپنی دفاع میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فوجی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ حرمین شریفین اور بلاد حرمین شریفین کی اور عالم اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر فوج کے پیچھے کوئی پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ ہاں، اگر کسی فوجی افسر کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یا کسی خاص واقعے کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ اس میں تنقید کرنا اور مثبت تنقید کرنا یہ بالکل ہونا چاہیے، تاکہ فوج کو بھی اندازہ ہو کہ ہر چیز جو کچھ کریں تو لوگ اس کو خاموشی سے قبول کرتے رہیں، تو ان کے بارے میں بولنا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن فوج کے خلاف فوج کو بے عزت کرنا، ان کی میم بنانا، اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، میرے خیال میں آج کے بعد، رات کے معاہدے کے بعد، ایک تو یہ کہ وہ کس منہ سے یہ مذاق اڑائیں گے، دوسرے یہ کہ وہ حرمین شریفین اور بیت اللہ میں جب جائیں گے حج عمرے کے لیے کس منہ سے جائیں گے؟ ان کو شرم آنی چاہیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کریں گے کہ جس فوج کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا شرف بخشا ہے، آپ اس کے خلاف پوری ایک مہم چلا رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ جو لوگ بھی ہماری فوج کے خلاف ایک مہم چلائے ہوئے ہیں ان کو باز آنا چاہیے اس سے۔ اور میں صحیح بات یہ عرض کر رہا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں اپنی افواج کو، جتنی ان کی فوجی قوت اور طاقت ہے، اور جتنے وہ لوگ عالم اسلام سے اور حرمین شریفین سے مخلص ہیں، ایسے لوگوں پر اتنی بھپتیاں کسنا، ان کو برا بھلا کہنا، مشن اس کو بنا لینا، یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔